السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جب کسی مسلمان شخص کا انتقال ہو جائے اور جو اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے لوگ تشریف لاتے ہیں، رشتہ دار، متعلقین اور متوسلین حضرات جو ان کی جنازے میں شرکت کرتے ہیں، تدفین میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کر دیتے ہیں جنازے کو، اور جنازے کو دفن کرنے کے بعد پھر محلے والے، یعنی جس محلے کے اندر جنازہ ہوا ہوتا ہے، میت ہوئی ہوتی ہے، اس محلے کے لوگ اب وہ جو تدفین کے اندر شرکت کرنے والے مہمان اور رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر چونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان میں روزہ رکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ روزے سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ روزے داروں کو کھانے کے لیے کہنا، وہ بھی رمضان المبارک مہینے کے اندر، رمضان المبارک اور مقدس مہینے کے اندر کوئی شخص کسی رمضان رکھے ہوئے آدمی سے کھانے کے لیے کہے، بہت بے غیرتی کی بات ہے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اب غیر رمضان رکھے ہوئے لوگوں سے، غیر روزے دار لوگوں کے لیے باضابطہ طور پر طعام کا انتظام کیا جاتا ہے، دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لیے کھانے پکوائے جاتے ہیں، تاکہ جو لوگ دور دراز سے آئیں گے تدفین کے اندر شرکت کریں گے، وہ تدفین کے بعد وہ لوگ جب جانے لگیں گے تو جانے سے پہلے انہیں کھانا کھلایا جائے، ان کا پیٹ بھرا جائے، ان کا دل جیتا جائے، پھر ان کو یہاں سے کھانا کھلا کر روانہ کیا جائے۔ اور دلیل اس بات پر یہ دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان کی خاطر تواضع کرنا اور مہمان کی آہ و بھگت کرنا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ واہ، کیا بہترین دلیل ہے، ماشاء اللہ۔ لیکن ایک بات یہ یاد رہے کہ شریعت کے اندر وہی دلیل معتبر ہوتی ہے جو شریعت جسے مانتی ہو۔ عوام جس دلیل مانتی ہے وہ دلیل نہیں، وہ دلیل معتبر نہیں، وہ خام خیالی ہے کہ ہر آدمی اپنے ذہن کے اندر جو خیال بنا لے، جو خیال پیدا کر لے، وہی خیال شریعت کی دلیل بن جائے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ شریعت کے اندر دلیل وہ باتیں ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے دلیل بنا کر دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے، جسے اللہ نے دلیل بتایا ہے بس وہی دلیل ہے، اور جسے اللہ نے دلیل نہیں بتایا وہ دلیل نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو کر اسے دلیل بنانے لگیں۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر طعام وغیرہ کا انتظام کرنا قطعاً ناجائز ہے، اور اس کی وجہ تین ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو امت مسلمہ کی توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھنے والا ہو، امت محمدیہ میں ان کا شمار ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور شریعت اسلامی کا پیروکار ہو، اور وہ پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر کسی وجہ سے اس نے روزہ نہیں بھی رکھا ہے تو بیچ مجمع کے اندر اور بھیڑ کے اندر یہ آواز لگانا کہ آ جاؤ، غیر روزے دار ان کے لیے کھانا تیار ہے، وہ کھانا تناول کرے، تو اس وقت بھی ان کی بے عزتی ہوتی ہے کہ ایک تو میں نے روزہ نہیں رکھا تھا تو میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ آیا میں روزے دار ہوں یا نہیں ہوں۔ اب اگر اس مجمع میں سے کوئی نکل کر جائے گا اس کھانے کی طرف کو، اور اسے واقعتاً بھوک لگ رہی ہوگی، جیسا کہ ابھی گرمی کا موسم ہے، گرمی کا روزہ ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے، اس وجہ سے اگر وہ نکل کر جائے گا تو تمام لوگ اسے دیکھیں گے اور اس کا ایک راز جو تھا وہ فاش ہو جائے گا، اور یہ کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے راز کو فاش کر دے۔ تو ایک مسلمان کی توہین ہے جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔
دوسری وجہ فرض روزوں کی اہمیت اس سے گھٹتی ہے کہ اگر ہم یوں ہی اگر رمضان المبارک کی دنوں کے اندر دعوتیں کرنے لگیں اور شادی بیاہ کرنے لگیں اور جنازے کے اندر دعوتیں کھلانے لگیں لوگوں کو، تو پھر فرض روزوں کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اہمیت تک بات ہے تو پھر بھی توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اگر غیر اہمیت والی بات ہو گئی ہے، غیر اہمیت والا کام ہو گیا ہے، تو ہمارے اوپر توبہ اور استغفار لازم ہے کہ ہم ایسے وقت میں اگر ہم سے ایسے کام صادر ہو گئے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے رجوع کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے روئیں۔ اور اگر کہیں ذرہ برابر بھی ہم سے رمضان المبارک کے فرض روزوں کی توہین ہو گئی ہے تو یقیناً یہ کفری عمل ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر یہ توہین والا عمل کیا ہے تو وہ شخص کفر کی حد میں جا چکا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر 3 کام لازم ہوتے ہیں۔ پہلا کام کہ دوبارہ اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرے اور شریعت اسلامی کا اقرار کرے۔ دوبارہ اگر پہلے سے نکاح میں تھا، پہلے اس میں نکاح میں کوئی عورت تھی، نکاح شدہ تھا، تو اب اس کو دوبارہ نکاح بھی کروانا پڑے گا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جس کام کی وجہ سے یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، ایمان کے حد سے نکل کر حدود کفر کے اندر جا پہنچا تھا، حد کفر کے اندر جا پہنچا تھا، اس کام سے توبہ کرے اور آئندہ ایسے کاموں سے بچنے کی اللہ سے توفیق اور سعادت مانگے۔ یہ 3 کام لازم ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے، یعنی تیسری چیز، یعنی 2 وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی بے حرمتی ہے کہ دعوت کرنے میں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فرض روزوں کی اہمیت گھٹتی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ روزے داروں کی اہمیت گھٹتی ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ روزے داروں کی اہمیت گھٹتی ہے کہ اس وقت اگر کھانا کھلایا جائے گا غیر روزے داروں کو تو روزے داروں کے دل کے اندر کہیں یہ شائبہ اور شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ غیر روزے دار ہی اچھے ہیں، ان کی آہ و بھگت کی جا رہی ہے، ان کی خاطر تواضع اور مدارات کی جا رہی ہے، ہم روزے دار ٹھہرے ہوئے، ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو یہ 3 وجہ ہے جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جس محلے کے اندر انتقال ہوا ہے یا جس خاندان کے اندر انتقال ہوا ہے کسی کا، اس خاندان کے دوسرے افراد لوگ نہ دعوت کا انتظام کریں اور نہ ہی محلے والے دعوت اور طعام کا انتظام کریں۔ اور آخر اگر کوئی ناراضگی جتائے تو ان سے صاف اور کلیئر بات کہہ دی جائے کہ ہاں بھائی، یقیناً خاطر تواضع اپنی جگہ ہے، مہمان کی آہ و بھگت اپنی جگہ ہے، خاطر مدارات اپنی جگہ ہے، مہمان کی عزت ہم بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمانوں کی ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو، وہ اپنی جگہ ہے، میں ان کو اپنے دل سے مانتا ہوں، دل سے فالو کرتا ہوں، لیکن مجبوری اس وقت یہ ہے کہ اگر میں اکرام کرتا ہوں تو ادھر فرض کی اہمیت گھٹتی ہے جو ایک مسلمان قطعا نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کی اہمیت گھٹتی ہے، ایک مسلمان کی مسلمانیت کے اندر فرق آتا ہے، اور ایک طرف روزے داروں کے فضائل کے اندر کمزوری آتی ہے، روزے داروں کے روزے کے مرتبے کو گھٹانا لازم آتا ہے۔ اس لیے میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے میرے بھائی اس کو برا نہ سمجھے، میں نے شریعت کو پر عمل کیا ہے، اور آپ لوگوں کے یہاں بھی ایسا کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اسی طریقے پر عمل کیجئے، انہیں یہ داعی بنا کر چھوڑ دیجئے اور انہیں کلیئر یہ بات کہیے کہ چاہے تم زندگی بھر مجھ سے ناراض رہو لیکن میں شریعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا،
ساری کائنات مجھ سے ناراضگی مول لے لے لیکن میں شریعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جسے خاطر و مدارات کہتے ہو اس کے اندر شریعت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر موت ہوئی ہے جس کا جنازہ ابھی نکل کر آپ کے سامنے گیا، تم خود اپنے ہاتھوں سے مٹی لگا کر آ رہے ہو، اور اگر میں تمہاری چاہت کے مطابق، تمہارے منشا کے مطابق اگر میں کام کرتا، تمہاری آہ و بھگت کے لیے، تمہاری خاطر مدارات کے لیے دعوت کا اور طعام کا انتظام کرتا اور بڑے فنکشن کا انتظام کرتا، تو اس میں شریعت کا جنازہ ایسے ہی نکل جاتا جس طرح سے ہم اپنے ہاتھوں سے ابھی جنازے کو قبرستان میں دفن کر کے آئے گئے، اسی طرح سے شریعت کو بھی ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو شریعت ہے تو ہم ہیں، شریعت نہیں تو ہم نہیں۔ اس لیے دلیل وہ معتبر ہوگی جسے شریعت نے دلیل مانا ہے، جسے اللہ نے دلیل بتایا ہے، جسے رسول اللہ نے دلیل بتایا ہے۔ ہم اور آپ ذہن سے کوئی بھی بات گھڑ لیں، کوئی بھی بات اختراع کر لیں، کوئی بھی خیال پیدا کر لیں اور کوئی بھی وجہ اپنے سامنے رکھ لیں اور اسے دلیل بنا لیں، تو یہ شریعت کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ یہ عوام کے درمیان میں معتبر ہو سکتا ہے، عوام کے درمیان میں آپ کی واہوائی ہو سکتی ہے اس بات کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے لوگوں عوام الناس کے اندر آپ پسندیدگی کے حامل بن سکتے ہیں، لوگوں کی رضامندی کو کم لینے والے بن سکتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے والے بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کو خوش کرنے والے نہیں بن سکتے، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے نہیں بن سکتے، شریعت اسلامی سے رضامندی کا ظہور کرنے والے آپ نہیں بن سکتے، شریعت اسلامی کے عمل پیرا آپ نہیں بن سکتے۔ اس لیے انہی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے جن باتوں کو شریعت مانتی ہے، جن باتوں کو شریعت کہتی ہے فالو کرنے کے لیے، انہی باتوں پر اگر ہم فالو کریں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی، اور اگر اس کے خلاف راستے تم تلاش کریں گے تو یقیناً وہ سارے کے سارے راستے جو کہ شیطان کی طرف جاتے ہیں تو ہم بھی شیطان کی طرف چلے جائیں گے، اور شیطان کبھی کسی کو راہیاب نہیں کیا کرتا، شیطان ہمیشہ گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے تو لوگوں کو گمراہ ہی کرے گا۔ جب ہم گمراہی اور ضلالت میں پڑ جائیں گے تو ہمارے لیے پھر اللہ کی رضامندی کہاں ملے گی؟ اور جنت اور جہنم رات و دن کرتے ہیں نا، جنت تو اللہ کی رضامندی کا نام ہے، جب ہم اللہ کی رضا ہی نہیں ملی تو ہمیں جنت کہاں سے ملے گی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔